بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان جو ہے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ وہ کس طرح پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے؟ آپ دیکھیں کہ 11 ماہ پہلے پاکستان اس خطے میں لیڈ کر رہا تھا۔ ہر حوالے سے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرانے میں پاکستان پیش تھا، جس کا آخری کردار جو ہے چائنا نے ادا کیا، اور اس ٹائم وہ مکمل ان میں جو ہے وہ سیز فائر ہے۔ آپ دیکھ لیں، افغانستان کے مسئلے میں پاکستان بنیادی کردار ادا کر رہا تھا، پاکستان سامنے تھا۔ آج پاکستان اس خطے میں کسی بھی معاملے پر نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب میں صلح کرانے میں جو اب کردار ادا کیا ہے وہ چائنا نے کیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ساری ابتدا پاکستان نے کی، ٹھیک ہے۔ یورپی یونین، چائنا، روس، سعودی عرب، ایران اور ترکیہ کا امریکی ڈالر میں تجارت سے انکار، اور اس میں بھی پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چائنا، روس، سعودی عرب، ایران اور ترکیہ اور افغانستان بھی شامل ہے اس میں، اور بھارت بھی شامل ہے جو اس کا پارٹنر ہے امریکہ کا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس خطے میں ہم تنہائی کا شکار ہیں، اور وہ سارے آپس میں معاہدے کر رہے ہیں، اور پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی افراتفری۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، معاشی بحران ہے، قطاریں لگی ہیں، لوگوں کی غربت کا میں برا حال ہے، اس پر بالکل توجہ کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ پاکستان اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ، وہاں پر جا کے اپنے پنجابی میں کہتے ہیں رونا پٹنا، وہ کریں گے کہ مجھے کسی طریقے سے اگر عمران خان برسر اقتدار آتا ہے تو این آر او ہمارا برقرار رہے اور انہیں ریلیف مل جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنا ریلیف مسلم لیگ نون کو ملا ہے، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آج تک نہیں ملا۔ آپ ان کے جتنے مرضی کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ دنیا میں ایسی مثالیں انہوں نے پیدا کی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا یہ دیکھ لیں کہ ان کو سزا ہو گئی تھی، 50 روپے کے سٹامپ پر باہر بھیج دیا گیا۔ یہ بھی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی، سزا یافتہ مجرم ہو اور اسے باہر 50 روپے کے سٹامپ پر بھیج دیا گیا، اور جس نے ضمانت دی ہو وہ وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہے۔ یہ آپ تمام چیزوں کا اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو اسی وجہ سے پاکستان کی طرف توجہ بھی کسی کی نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ رول آف لا ہے نہیں یہاں پر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان اپنے برہانوں میں گر گیا ہے، اور عالمی سطح پر جو کردار ہے وہ پاکستان کا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ صرف فرزند زرداری کو ایک ہی کام ہے، یہاں سے پلین کرایا اور امریکہ، وہاں سے پھر واپس، کیونکہ انہوں نے انٹرنشپ کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور سارے جو ہے وہ ٹرینی بھرتی کر لی ہیں انہوں نے پاکستان پر وہ تجربے کیے کہ پاکستان اس ٹائم بالکل علیحدہ کھڑا ہے۔ اور آج کی ایک اور خبر ہے کہ ترکی کا جو ہے امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ، اور اس پر طیب اردگان نے، یہ کہتے ہیں خودداری سے، طیب اردگان نے اس پر بولڈ سٹیپ لیا ہے۔ یہاں پر آتے ہیں، جو عام سا ان کا بندہ ہوتا ہے وہ جا کے لیڈرشپ کو مل رہا ہے اور سارے فیصلے کر رہا ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ لیں کہ سائفر کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے وہ ملاقاتیں ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن آج جو ترکیہ کے صدر نے جو بیان دیا ہے طیب اردگان نے، انہوں نے کہا امریکی سفیر مسٹر کمال سے ملاقات کرتا ہے، شرم نہیں آتی ان کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ ایک سفیر ہیں، آپ کا رابطہ صرف صدر سے ہونا چاہیے، یہ طیب اردگان نے کہا ہے۔ اسے کہتے ہیں خوددار قوم۔ اور دیکھیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جینا ہے خودداری کے ساتھ، اور جو قومیں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں، جو ممالک یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جن کی لیڈرشپ میں اتنی طاقت ہو، اتنی جرت ہو، وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ میں یہ تو طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، عمران خان نے ایبسولوٹلی نوٹ بولا ہے۔ آپ دیکھیں اڈوں کے والے سے بات ہوئی، ایبسولوٹلی نوٹ، انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینے۔ انہوں نے مداخلت کی، انہوں نے اس پر بھی مزاحمت کی۔ جتنے معاملات ہوئے، اور روس جانے کا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا ہم نے تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہے ہم تو وہ کام کریں گے۔ انہوں نے یہ دلیری دکھائی۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایسی مثال ہی نہیں ملتی، سب ٹوپی ڈرامے ہوتے رہے، اور ٹوپی ڈراموں کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ معاملات اختتام پر پہنچا۔ حتیٰ کہ جو بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا اس میں بھی ہمیں جھوٹ چیزیں بتائی گئیں۔ آج نظر آ رہا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل الٹ تھیں۔
کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی. اور آج دیکھیں کہ دنیا ہمارے پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نمبر بھارت سے اوپر ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس میں پاکستان کا نمبر اوپر ہے اور بھارت کا نیچے ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اتنی ہوئی تو آپ اندازہ کر لیں ہمارے پر تو مغرب بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں جن کی گود میں ہم بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے آپ کو ابھی تک کچھ نہیں دیا جبکہ یوکرین میں انہوں نے تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب ان کو امداد بھی دے دی ہے اور آپ ان کے ساری چیزیں پوری بھی کر چکے ہیں. بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو آج بھی کہا ہے اسمبلی کے فلور میں ہم نے منوان تمام شرائط تسلیم کر لی ہیں لیکن آئی ایم ایف آپ کو ٹھنگا دکھا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کی لیڈرشپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے, وہ جان ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ان کے ڈالر بچ جائیں بس اور کچھ نہیں ہے. اور آخر میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اس فیصلے سے کے بعد کہ صدر علوی جو ہیں وہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے کیونکہ اتحادی بھی جو ہیں وہ بھانپ چکے ہیں کہ اس کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اندر بھر جائے گا. تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یہ حکومت جائے گی تو شاید کوئی عوام کی حمایت یافتہ جو حکومت آئے گی وہی کچھ کرے گی کیونکہ یہ تو مسلط کیے گئے ہیں. اس لیے پاکستان خارجہ محاذ پر بھی اکیلا ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی فارغ ہے. اس میں بھی ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے. ہم تو سری لنکا جیسے ملک سے بھی بدتر ہو چکے ہیں لیکن ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس پر سوچنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. نہ انہوں نے کوئی ایسی فیصلہ سازی کی ہے کہ اس میں کوئی سوچ وچار کی جائے. لیکن اب وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے پاکستان کے پاس. اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا صحیح سمت کی طرف جانے کا ورنہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور بھارت ہم سے اب 100 سال آگے چلا گیا ہے ان 11 ماہ میں. کیونکہ ہم ان 11 ماہ میں 100 سال کی پستی کی طرف آئے ہیں. جو 70 سال میں ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اس کا بھی ریکارڈ سارا توڑ دیا گیا. 70 سالوں میں ایسے مہنگائی نہیں ہوئی. تو بھارت نے اتنی ہی تیزی سے ترقی کی ہے, بنگلہ دیش نے اتنی ہی تیزی سے ترقی کی ہے اور ہم تنہائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ ہماری صفر ہو چکی ہے لیکن ہم اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.